نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تا 36 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سو وہ جھکے مگر ابلیس نہ جھکا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام علم و درجے میں فرشتوں سے بڑھ کر ہیں اور خلافت کے حقدار وہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی بزرگی کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے آگے جھک جائیں۔ اس حکم کی تکمیل میں سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، البتہ ابلیس نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے سے ابلیس کافر ہو گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اسے اللہ کا قرب بھی حاصل نہ رہا اور وہ لعنت میں گرفتار ہوا اور عذاب کا مستحق قرار پایا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ اور اس کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کریں، اسی میں رہیں سہیں اور جہاں سے جو جی چاہے کھائیں پئیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے تو ان کی طبیعت گھبرائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ اس سبق سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر بڑے درجے بخشے ہیں۔ پہلے علم کی نعمت دی، پھر اپنا نائب بنایا، اس کے بعد اس کی راحت و آرام کے لیے بیوی کی صورت میں انہیں ساتھی دیا، جنت میں جگہ دی اور کھانے کو بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ انعامات سے نوازتا ہے اور ان پر طرح طرح کی نوازشیں فرماتا ہے۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ ان کے شکر گزار رہیں اور نعمتوں کی قدر پہچانیں۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے بعد انہیں جنت میں رکھا، اور جب انہوں نے تنہائی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر یہ اور احساس کیا کہ انہیں اجازت دے دی کہ جنت میں وہ جہاں سے چاہیں بافراغت کھائیں۔ البتہ وہاں ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس کے پاس بھی نہ پٹکنا ورنہ نافرمان قرار دیے جاؤ گے۔ اس سبق سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ جو شخص شک و شبہ والے کام کرتا ہے اس کے لیے غلطی کرنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس ممنوع درخت کے قریب جانے سے بھی روکا کہ نہ نزدیک جائیں گے نہ کھانے کی خواہش ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اول شک والی باتوں سے بھی پرہیز کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے انسان دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے انہیں اس کے ذریعے پھسلایا، پھر انہیں نکال دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں بسایا اور حکم دیا کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا بلکہ اس کے قریب تک نہ جانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے شیطان کو رد کر دیا گیا تھا، وہ حسد کے طور پر ان کا دشمن بن گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں یہاں سے نکلوا دے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی دوستی اور خیر خواہی کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم یہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس کے فریب میں آ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کوئی خدا کی
جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے؟ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، کھاتے ہی جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنے بدن پر درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان جنت جیسی نعمت سے نکلوانے کا سبب بنا، ہم پر لازم ہے کہ اس کے فریب سے بچتے رہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، تو پھر اللہ کا یہ حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں، یہاں سے اتر چلو اور زمین میں جا کر رہو۔ دنیا میں نسل انسان کے کچھ لوگ صلح و صفائی کے ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ آپس میں لڑیں جھگڑیں گے۔ وہاں اپنی موت تک رہنا ہوگا۔ اس مدت میں وہاں محنت و مشقت کر کے زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرو گے۔ اس آیت سے جو مفید باتیں نکلتی ہیں ان میں سے چند ہم یہاں نتیجے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے ہر طریقے سے دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے اور اس کی حقیقت ایک سرائے کی مانند ہے، اس لیے دنیا کو صرف تھوڑی مدت کے لیے ٹہلنے کی جگہ سمجھنا چاہیے اور اسے ہمیشگی کا گھر سمجھ کر اللہ کو بھول نہ جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کوئی پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرما، اور جو ہم نے پڑھا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حق ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔